الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی مغفرت اور اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بندوں کو ایسی عظیم راتیں اور ایسے عظیم دن عطا فرمائے ہیں کہ جن دنوں میں اگر بندہ اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے تو ان دنوں میں اللہ کی رحمت اس باقی دنوں کی بنسبت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جسے ہمارے ہاں شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شب برات شعبان المعظم کے مہینہ میں آتی ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ انتہائی عزت، تکریم اور شرف والا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کی عظمت اور شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسبت سے نوازا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جس چیز کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے، وہ چیز عظمت میں، شرف میں، بلندی میں کتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ تو جس مہینہ کو حضور سے نسبت ہوگی وہ مہینہ بھی عظمت والا، شرف والا اور تکریم اور عزت والا ہو گیا۔ اس مہینہ کی 15ویں رات جو شب برات ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی رات ہے، جو اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنے کی رات ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک رات حضور کی باری میرے ہاں تھی اور میں نے رات کو اپنے بستر پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، حتیٰ کہ میں بقیع شریف پہنچ گئی، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور سید عالم علیہ السلام وہاں موجود ہے، اور حضور مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، عائشہ کیا تم نے خوف کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان یہ تھا کہ شاید آپ کسی اور اہلیہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور پھر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت قبائل میں سے سب سے بڑا قبیلہ بھی یہی تھا، اور جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں وہ بھی یہی قبیلہ تھا، تو اس لیے اب ان کی بکریوں کی تعداد وہ بھی شمار سے باہر ہے، پھر ان پر جو بالوں کی تعداد ہے وہ بھی شمار سے باہر ہے۔ تو اس ایک رات کو اللہ رب العزت ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ رات کس قدر عظمت والی رات ہے، یہ کس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ سے توبہ و استغفار کرنے والی رات ہے۔ شب برات آ رہی ہے، اس رات کو ضائع مت کیجئے، اپنے رب کے حضور توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، محافل میں شرکت کیجئے، واعظ اور نصیحت پر مبنی بلا ناز سماعت کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیے،
तौबा व इस्तिगफार कीजिए। नौजवानों से दरख्वास्त है कि शब बारात की रात आ रही है, इस रात को अपना ताल्लुक मोबाइल से मुनक़ता कर दे, अपने आप को मोबाइल से इस एक रात के लिए दूर कर दे, नमाज इशा जमात के साथ अदा करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कम अज कम 5000 मरतबा दरूद पाक पढ़े, सलातो तौबा पढ़े, सलातुल हाजात पढ़े, सलातो शुक्र अदा करे, नवाफिल की कसरत कीजिए, दुआएं कीजिए, रब के हुजूर गिड़गिड़ाइए, तहज्जुद के एहतमाम कीजिए, सहरी कीजिए, रोजा रखिए। यह अजमत वाली रात है, यह अल्लाह के हुजूर कुर्बत वाली रात है, ये गुनाहों से मुआफी मांगने की रात है, ये अल्लाह वादहू ला शरीक की रहमतों को पाने वाली रात है। इस रात को जाया मत कीजिए। अल्लाह करीम हम सबको इस रात में अपने हुजूर सजदा रेज होकर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।